الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ ناظرین محترم، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ایک نعت خواں ایک ملاقات کے چھٹے سیزن کے ساتھ آپ کا میزبان محمد کامران صدیقی القادری ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے۔ آج میرے ایوان میں بہت ہی پیارے، بہت ہی جاذبیت کے ساتھ، بہت عقیدت کے ساتھ پیارے آقا کریم علیہ الصلاۃ و تسلیم کی ثنا و توصیف پیش کرنے والے ایک بہت پیارے نعت خواں تشریف فرما ہیں۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتا ہوں اس پیارے نعت خواں سے، اور ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں ان کے روز و شب جو ثنا و توصیف میں یہ بسر کر رہے ہیں، انہیں کون کون سی منازلیں عطا کر رہے ہیں۔ ثنا و توصیف میں گزرے روز و شب اور راتوں کو بارگاہ سرور کونین میں مختلف محافلوں میں اپنی عقیدتیں پیش کرنا، انہیں کون کون سی روحانی منازلیں عطا کر رہا ہے۔ آئیے ملاقات کرواتا ہوں آپ کی۔ محترم جناب عبدالحسیب صدیقی قادری میرے درمیان میں تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسیب بھائی، بہت زیادہ مشکور آپ کا امت کا بھلا میڈیا نیٹ ورک کی طرف سے، فکر رضا نعت کونسل پاکستان کی طرف سے کہ آپ ایک نعت خواں ایک ملاقات کے چھٹے سیزن میں آج ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ کیا ارشاد فرمائیں گے حسیب بھائی اس پروگرام کے حوالے سے، اور آپ جو تشریف فرمائیں آج کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ الحمدللہ مجھے بہت ہی اچھا لگ رہا ہے، اور یہ میری خوش نصیبی آج میں امت کا بھلا میڈیا نیٹ ورک زیر سرپرستی الشیخ نہال نافی شاذلی دامر برکاتہ عالیہ فکر رضا نعت کونسل پاکستان محمد کامران صدیقی القادری بھائی، یہ ہماری خوش نصیبی ہے، میری خوش نصیبی ہے آج میں آپ کے پروگرام میں حاضر ہوا، ماشاءاللہ، اور یہ ماں باپ کی دعاؤں کا سب اثر ہے، ماشاءاللہ، استاد گرامی کی دعاؤں کا اثر ہے۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ بہت خوشی ہو رہی ہے مجھے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، عبدالحسیب صدیقی قادری میرے درمیان تشریف فرمائے، ان سے گفتگو بھی کریں گے اور ان کے نعت سفر کے احوال کو بھی جاننے کی کوشش کریں گے، ان کے اساتذہ کرام کا تذکرہ بھی کریں گے، ساری باتیں ہوں گی۔ آئیے سب سے پہلے سنتے ہیں عبدالحسیب صدیقی قادری بارگاہ سرور کونین میں اپنی پہلی کون سی عقیدتیں پیش فرما رہے ہیں۔ نعت رسول پیش کر رہے ہیں بارگاہ سرور کونین میں عبدالحسیب صدیقی قادری۔ صلی علی نبینا واہ واہ، صلی علی محمد ماشاءاللہ، صلی علی کریمنا، جیتے رہیے، واہ 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 واہ، صلی علی محمد۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت کلام پڑھ رہا ہوں، لیکن ان سے دعا کرتا ہوں اس کلام کے صدقے مدینے کی باداب حاضری عطا ہو، آمین الہی آمین، میرے والدین کو بھی مدینے کی باداب حاضری عطا ہو، الہی آپ کو آمین، بھی ہوں، الہی اور آمین، استاد محترم کو بھی ہوں۔ الہی آمین، الہی آمین۔ بہت ہی خوبصورت کلام۔ کوئی دنیا عطا میں اللہ، نہیں ہم کا تیرا ہو جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا
یہ رتبہ تیرا وہاں کیا جو تو کرم ہے شغبت تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے اور کچھ محض پیامی خدا کا جانے ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے فرش والے تیری شوقت کا علوم کیا جانے خسروا عرش پہ اڑتا پریرا تیرا خسروا عرش پہ اڑتا پریرا تیرا علم ایسا بھی نہ دے خود کو کہوں ان جیسا ماشاءاللہ علم ایسا بھی نہ دے خود کو کہوں ان جیسا علم ایسا بھی نہ دے خود کو کہوں ان جیسا اس سے بہتر میرے مولا مجھے جاہل کر دے نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا کوئی دنیا عطا میں نہیں ہبتا تیرا وہ جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نعت کیا ہے؟ ابتدائے زندگی. نعت کیا ہے؟ آشنائے بندگی. نعت کیا ہے؟ راز کن کی ابتدا. نعت کیا ہے؟ الفتوں کی انتہا. نعت کیا ہے؟ رابطہ سرکار سے. نعت کیا ہے؟ واسطہ دربار سے. نعت کیا ہے؟ ذکر کی جلوہ گری. نعت کیا ہے؟ فکر کی پاکیزگی. نعت کیا ہے؟ ایک تسلسل نور کا. نعت کیا ہے؟ راہ مسلسل نور کا. واہ واہ سبحان اللہ. بارگاہ سرور کونین میں اپنی عقیدتیں اور محبتیں پیش کر رہے تھے عبدالحسیب صدیقی قادری. آئیے گفتگو شروع کرتے ہیں ان سے اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں عبدالحسیب صدیقی کون سی عمر سے بارگاہ سرور کونین کی عقیدتیں پیش کرنے کا اعزاز رکھتے ہیں.
کن اساتذہ کرام سے فیض یافتہ یہ پیارا ثنا خواں ہمیں بارگاہ سرور کونین میں اپنی عقیدتیں پیش کرتا ہوا مختلف محافلوں میں نظر آتا ہے، مختلف چینلز پہ آپ ان کی عقیدتیں سنتے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں عبدالحسیب صدیقی قادری کا نعتیہ ابتدائیہ اور ان کے اساتذہ کرام کا احوال۔ الحمدللہ، پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ بچپن سے ہی سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا ہوں، آہا ماشاءاللہ، بچپن سے ہی سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا ہوں۔ میں شاہ مدینہ کے گداؤں کا گدا ہوں، سبحان میں شاہ مدینہ کے گداؤں کا گدا ہوں۔ الحمدللہ کامران قادری صدیقی بھائی، مجھے الحمدللہ یہ نعت کا شوق تو بچپن سے ہی تھا۔ الحمدللہ میرے سارے بھائی بھی الحمدللہ حضور کے ثنا خواں ہیں، واہ، الحمدللہ وہ بھی اپنی اپنی حاضریاں پیش کرتے ہیں، لیکن محفلوں میں ظاہر سی بات ہے کام وام کے سلسلے میں نظر نہیں آتے، تو الحمدللہ میں اپنی حاضری پیش کرتا ہوں جگہ جگہ محفلوں میں، سبحان اللہ، اور یہ ماں باپ کی دعائیں ہیں الحمدللہ۔ اس کا سارا بینیفٹ جو جاتا ہے ماں باپ کو جاتا ہے، بے شک ایسے ہی، اور بے اس شک، کے بعد جو جاتا ہے وہ میرے استاد محترم ماشاءاللہ، نعت گو شاعر ماشاءاللہ، محمد معین خان قادری، بے شک، سبحان اللہ، الحمدللہ جن کی وجہ سے میں اس مقام تک پہنچا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ مجھے الحمدللہ ایسا ہوا تھا کہ 5 نمبر پہ میں پڑھ رہا تھا، تو مجھے بڑا اچھا لگا ماشاءاللہ کہ ایک نعت خواں ہماری طرف کے سائل میمن، تو ان کے ساتھ میں کورس میں پڑھ رہا تھا، تو میں نے وہاں پہ الحمدللہ استاد محترم کو دیکھا، ان کی عادت دیکھی، الحمدللہ ان کی آواز سنی، پھر میں اسی رات کو وہاں سے محفل سے اٹھا اور اپنے استاد محترم کے گھر چلا گیا۔ ماشاءاللہ، وہاں پہ جا کے میں نے بولا میں آپ کا شاگرد ہونا چاہتا ہوں، سبحان تو اللہ، الحمدللہ جب سے میں انہی کے ساتھ ہوں الحمدللہ دنیا میں نام ہے الحمدللہ میرے استاد محترم بے معین شک، خان قادری کا، بے شک، سبحان اللہ، آپ بھی جانتے ہیں الحمدللہ کامران بھائی، بے شک، بے شک، اور دیگر ثنا خواہوں نے الحمدللہ استاد محترم کے کلام بھی پڑھے الحمدللہ۔ بے شک، بے شک، ابھی حال ہی سے پہلے راشد بھائی نے استاد محترم کا کلام پڑھا تھا، آ گئی مصطفیٰ کی سواری اپنے گھر کو دیو سے سجا لو، کیا کہنے، الحمدللہ۔ کیا پھر اس کہنے، کے بعد ابھی حال ہی میں زویب بھائی نے پڑھا الحمدللہ، واہ، واہ، الحمدللہ زویب اشرفی قادری بھائی نے ہی پڑھا، آ گئی مصطفیٰ کی سواری، اور دیگر ثنا خواہوں نے الحاج محمد غلام مصطفیٰ قادری نے بھی الحمدللہ پڑھا، جس در پہ غلاموں کے حالات بدلتے ہیں، کیا کہنے، آؤ اسی آقا کے دربار میں چلتے ہیں۔ واہ، 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 کہتا ہوں معین اس دم میں ناز شہ والا، کہتا ہوں معین اس دم میں ناز شہ والا، جذبات میرے جس دم اشعار میں ڈھلتے ہیں، کیا کہنے، جذبات میرے جس دم اشعار میں ڈلتے ہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ یہ ماں باپ کی دعائیں ہیں اور استاد محترم کا بہت کرم ہے، اور یہ سب ان کی دعاؤں کی وجہ سے میں اس جگہ پہ ہوں الحمدللہ۔ لوگ مجھے جاننے لگے الحمدللہ، پہلے میری کوئی پہچان نہیں تھی الحمدللہ، سرکار کا ہی بڑا کرم ہے الحمدللہ، واہ، واہ، بہت کرم ہے، واہ، اتنا کرم ہے کہ کہتے ہیں اس کرم کا کروں میں شکر کیسے ادا، واہ، جو کرم مجھ پہ میرے نبی نے کیا، میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں، مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا۔ بے شک، سبحان اللہ، بے شک۔ ناظرین محترم، آپ گفتگو سماعت کر رہے ہیں نوجوان پرعزم محترم ثنا خواں محترم جناب عبدالحسیب قادری کی، ان کی عقیدتیں بھی ہم سنتے رہیں گے انشاءاللہ آج کی نشست میں، اور ان سے سوالات اور جوابات بھی حاصل کرتے رہیں گے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں عبدالحسیب قادری بارگاہ سرور کونین میں کون سا مبارک کلام پیش کر رہے ہیں اپنے خوبصورت لب و لہجے میں۔ نعت رسول پیش کریں گے بارگاہ سرور کونین میں، دنیا بھر میں جہاں جہاں آپ یہ مبارک نشست دیکھنے کا اعزاز حاصل کر رہے ہیں، ایک ٹچ کے سہارے اس نشست کو شیئر فرما دیں۔ آپ کے شیئر کرنے سے جب تک جس سوشل میڈیا پر یہ نشست محفوظ رہے گی، آپ کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا ذخیرہ لکھتی رہے گی۔ عقیدت پیش کر رہے ہیں بارگاہ سرور کونین میں عبدالحسیب صدیقی قادری۔ آئیے بہت ہی خوبصورت کلام ایک اور مدینے کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں، اور میرے استاد محترم نعت گو شاعر واہ، معین خان قادری کا لکھا ہوا کلام مدینے کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں۔ اللہ کریم اس کلام کے صدقے میرے استاد محترم میرے والدین کو مدینے کی باداب حاضری عطا فرمائے، اور ساتھ میں کامران صدیقی بھائی کو مدینے کی حاضری عطا آمین، فرمائے۔ آمین، بہت ہی آمین۔ خوبصورت کلام۔ جس در پہ غلاموں کے
حالات بدلتے ہیں، آؤ اسی آقا کے دربار میں چلتے ہیں، آؤ اسی آقا کے دربار میں چلتے ہیں۔ واہ، للہ بلا لیجے دکھ درد کے ماروں کو، للہ بلا لیجے دکھ درد کے ماروں کو، طیبہ کی زیارت کو ارمان مچلتے ہیں، طیبہ کی زیارت کو ارمان مچلتے ہیں، آؤ سیاہ کے دربار میں چلتے ہیں۔ بن گئی بات ان کا طرف ہو گیا، شاخ نکل تمنا ہری ہو گئی، میرے لمبے مدینے کا نام آ گیا، بیٹھے بیٹھے میری حاضری ہو گئی، مجھ پہ اتنا نیازی کرم ہو گیا، دنیا کہنے لگی پنجے تن کا گدا، اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا، سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی، سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی، سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی، آؤ اسی آقا کے دربار میں چلتے ہیں، کہتا ہوں معین اس دم بینات شہ والا، کہتا ہوں معین اس دم بینات شہ والا، جذبات میرے جس دم اشعار میں ڈھلتے ہیں، جذبات میرے جس دم اشعار میں ڈھلتے ہیں، آؤ سیاہ کے دربار میں چلتے ہیں، جس در پہ غلاموں کے حالات بدلتے ہیں، آؤ سیاہ کے دربار میں چلتے ہیں۔ آہا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے سرکار کی مجھ پر عطا ہے، میرے سرکار کی مجھ پر عطا ہے، برائے نعت مجھ کو بھی چنا ہے، برائے نعت مجھ کو بھی چنا ہے، وہ پتھر موم کا پتلا بنا ہے، وہ پتھر موم کا پتلا بنا ہے، قدم جس پر پیمبر کا پڑا ہے، قدم جس پر پیمبر کا پڑا ہے۔ محمد اسماعیل عاجز کے یہ خوبصورت افکار و مضامین، اور اس سے پہلے آپ سماعت کر رہے تھے عبداللطیف صدیقی قادری کی خوبصورت آواز میں استاد الثنا خواں محترم جناب معین خان قادری کا لکھا ہوا ممتاز زمانہ کلام، جو سینکڑوں نعت خوانوں نے پڑھنے کا اعزاز حاصل کیا،
اور میں نے بھی اس کو پڑھا اپنے البم میں الحمدللہ. جب جتنی بار اس کلام کو پڑھتے ہیں وہی تازگی، وہی جاذبیت، وہی کیف و سرور محسوس ہوتا ہے کہ جو پہلی مرتبہ پڑھنے میں حاصل ہوتا ہے. ایک ایسا مقبول بارگاہ کلام جو پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں روز و شب عشاق گنبد خضرا کے سائے میں بھی بیٹھ کر پیش کر رہے ہوتے ہیں. عبدالحسیب قادری میرے ایوان میں موجود ہیں. ایک نعت خواں ایک ملاقات سیزن 6 کے ساتھ. آئیے جانتے ہیں کہ عبدالحسیب قادری نعت رسول کے ذریعے کون کون سی منازلیں حاصل کرتے ہیں. راتوں کو جب محفلوں میں جاتے ہیں دور دراز کا سفر کر کے محفل ذکر خیر میں حاضر ہوتے ہیں، اپنی عقیدتیں پیش کرتے ہیں، تو کیا محسوس کرتے ہیں اپنی زندگی کی تبدیلیوں میں، اور اپنی زندگی میں کیا محسوس کرتے ہیں کہ نعت رسول ان کی زندگی میں کیا اثرات مرتب کر رہی ہے. ایک کامل نعت خواں کیسا ہو اور نعت خواں کو اپنے روز و شب کس طرح گزارنی چاہیے، یہ بھی پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں حسیب بھائی سے. آئیے جانتے ہیں حسیب بھائی جب محفلوں میں حاضر ہوتے ہیں اور محفلوں سے واپسی ہوتی ہے تو کیا کچھ حاصل کر کے واپس آ رہے ہوتے ہیں، اور ایک کامل نعت خواں حسیب بھائی کی نظر میں کیسا ہو. آئیے جانتے ہیں. الحمدللہ پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ خوش نصیبی ہوتی ہے کہ سرکار جس کو اپنے ثنا خوانی کے لیے چنتے ہیں واہ الحمدللہ، اور پھر وہ اتنے بڑے مطلب اسٹیج پہ اپنی حاضری پیش کرتا ہے واہ 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 اور اتنے لوگوں کے سامنے اپنی پرفارمنس دکھاتا ہے. یہ بڑا کرم ہوتا ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نظر ہوتی ہے. وہاں سے مجھے الحمدللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے جو میں اپنے گھر میں آ کے بھی الحمدللہ اپنی بہن بھائیوں تک بھی پہنچاتا ہوں. ماشاءاللہ ان کو اس کی تربیت دیتا ہوں، ماشاءاللہ ان کو دلاتا ہوں، ماشاءاللہ. اور الحمدللہ وہ بھی عمل کرتے ہیں الحمدللہ. تو اسی طریقے سے الحمدللہ سب میں بڑی بات کہ یہ کہتے ہیں نا محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، بے شک ایسا ہی ہے. آتے ہیں وہی جن کو میرے سرکار بلاتے ہیں. بے شک بے شک. وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں واہ جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں، واہ واہ جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں. ہاں ہاں ہاں. تو بات یہی ہے کامران بھائی کہ یہ سرکار کا کرم ہوتا ہے، اور سرکار کی حمد و ثنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی. بے شک بے شک سرکار جس کو چنتے ہیں وہی پڑھتا ہے بے شک اور وہی لوگوں کے سامنے پرفارمنس دیتا ہے، بے شک وہی لوگوں کے دلوں میں اپنی آواز اتارتا ہے بے شک بے شک. الحمدللہ. ایک جگہ ایسا ہوا الحمدللہ میں پڑھ رہا تھا محفل میں، تو الحمدللہ میں نے پڑھنا شروع کرا. تو حیدرآباد کی محفل تھی، الحمدللہ میں نے پڑھنا شروع کرا تو ایک اسلامی بھائی اسٹیج پہ آ گئے. ماشاءاللہ. وہ اسٹیج پہ آئے، بولے بیٹا یہ کلام دوبارہ پڑھو. سبحان اللہ. پھر انہوں نے میں سے دوبارہ پڑھوایا. واہ 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 واہ. بولے بیٹا اس کلام کی مجھے تمنا آرزو اتنے سالوں سے اتنی صدیوں سے تھی کہ کسی اچھے نعت خواں سے سنوں. واہ واہ واہ. حضور کے ثنا خواں تو سارے ہی اچھے ہوتے ہیں الحمدللہ. تو میں نے کہا کہ اچھے نعت خواں تو نہیں، حضور کا ہر ثنا خواں ہیرا ہوتا ہے بے شک ایسا. الحمدللہ. بے شک بے شک. تو انہوں نے بولا کہ کسی اچھے ثنا خواں سے سنو. میں نے بولا میں انشاءاللہ دوبارہ پڑھ دیتا ہوں. پھر دوبارہ فرمائش آ گئی، اور وہ کلام تھا الحمدللہ. وہ کلام بھی میرے استاد محترم نعت گو شاعر کیا محمد معین خان قادری نے، جنہوں نے اس کلام کی میری پریکٹس کرائی. ماشاءاللہ. اور الحمدللہ ان کے پاس جاتا ہوں، سیکھتا ہوں الحمدللہ، کیونکہ انہوں نے ایسے ایسے ہیرے ایسے ایسے نگینے تیار کر دیے ہیں بے شک الحمدللہ. دنیا میں ایک نام بنا ان کا الحمدللہ. بے شک. محمد راشد اعظم بے شک. الحمدللہ. محمد بلال موسانی قادری واہ بھائی واہ واہ واہ. الحمدللہ. راشد اعظم بھائی کے تو کلام بہت ہی مشہور ہیں، بے شک بے اور شک. بلال قادری موسانی بھائی جن کا بہت ہی خوبصورت مشہور و زمانہ کلام اللہ کی رضا ہے محبت حسین کی، واہ لکھتا ہوں خون دل سے شہادت حسین کی. واہ بہت ہی مشہور و معروف زمانہ کلام ہے. تو یہ بھی میرے استاد محترم کے شاگرد ہیں الحمدللہ. راشد بھائی کو اللہ کریم گری کے رحمت کرے، آمین. انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سالہ مقام عطا فرمائے. آمین. اللہ کریم سے یہ دعا کروں گا میرے استاد محترم کے مجھ سمیت جتنے بھی شاگرد ہیں انہیں اور کامیابیاں اور ترقیاں عروج عطا فرمائے، آمین. لمبی عمر عطا فرمائے. آمین. آمین. میرے استاد محترم کو مدینے کی بعد اب حاضریاں عطا فرمائے، آمین. روزہ رسول دیکھنا نصیب فرمائے. آمین. تو میں نے ان کو سنایا الحمدللہ، تو وہ سن کے جانے لگے. تو میں ان سے ملنے لگا. میں نے بولا حضرت میرے لائق اور خدمت کوئی؟ تو وہ فرمانے لگے بیٹا میں آپ سے گھڑی گھڑی یوں سن رہا تھا یہ کلام
یہ میں نے خواب میں دیکھا تھا کوئی مدینے میں پڑھ رہا تھا. اللہ اللہ. یہ میں نے خواب میں دیکھا تھا کوئی مدینے میں پڑھ رہا تھا. الحمدللہ. تو میں نے آپ سے یہی کلام سنا کہ یہ وہ کلام ہے، کیا کروں کہ یاد آتی ہیں سنہری جالیاں، ہائے ہائے. دل میں ایک ہلچل مچاتی ہیں سنہری جالیاں، واہ واہ. زندگی بھر کی تھکن کو دور کر دیتی ہیں وہ، پیار سے جب مسکراتی ہیں سنہری جالیاں. کیا کہنے تو حسین انہوں نے بھائی، یہ کلام میرے منہ سے سنا، مطلب سرکار نے مطلب مجھ سے سنوایا. آہا. میری کوئی اوقات نہیں کہ میں پڑھوں. کیا کہنے رب کا حسین اور اس کے محبوب کا کرم ہوتا ہے بندے پر. واہ واہ تو واہ. اتنی بڑی منزل پہ جب جاتا ہے بندہ الحمدللہ. تو وہ رو رہے تھے، میں آپ کو کامران بھائی بتا نہیں سکتا، ایسے لگ رہا تھا وہ بول رہے تھے بیٹا مجھے پھر لگ رہا تھا کہ یہ محفل مدینے میں ہے، اللہ. ایسے وہ بول رہے تھے. اور الحمدللہ یہ مجھے وہاں اعزاز حاصل ہوا، اور یہ میری والدین کی دعائیں ہیں آہا. اور میرے استاد محترم کی دعائیں ہیں. الحمدللہ. نعت خوانی تو ہے حضور کی تعریف. کیسا لگتا ہے حسین بھائی جب آپ محلے میں چل رہے ہوتے ہیں یا جا رہے ہوتے ہیں جی جی. یا راستے میں آپ چل رہے ہوتے ہیں اور کوئی آپ کو نعت خواں کے طور پر آواز دیتا ہے، اللہ تو اکبر. کیسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی شخصیت کے ساتھ لفظ نعت خواں کا اعزاز آقا کریم نے عطا فرمایا؟ جی تو جی. کوئی جب نعت خواں کی حیثیت سے جانتا ہے تو کیسا لگتا ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ حضور نے اوروں کو تو چنا ہی ہے اپنے لیے، آہا. مجھے بھی انہوں نے چن لیا، اللہ اللہ. ایسا لگتا ہے. اور کیسا ہونا چاہیے حسین بھائی، ایک کامل نعت خواں کو کیسا ہونا چاہیے؟ ان کو ایسا ہونا چاہیے پہلے تو کہ جب بندہ سامنے سے جا رہا ہو تو بندہ چھٹتے اگر یہ بات بول دے تو دیکھو اللہ کا ولی جا رہا ہے، اللہ. تو کیا بات ہے. اس ماشاء کے لیے کامران بھائی بہت بڑی منزل کو چھوڑنا ہوتا ہے. آہا. اس طریقے سے منزل نہیں مل جاتی ہے. اس کے لیے سب میں پہلی سیڑھی نماز ہوتی ہے، نماز کو ترجیح دینا ہوتی ہے. پھر اس کے بعد نہیں تو حسین بھائی اب 5 نعت خواں 5 محفلیں جب نعت خواں کر رہا ہے جی 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 ایک رات کو، جی جی. تو آپ سخت سردی میں اس سے نماز فجر پڑھنے کا بھی کہہ رہے ہیں، کیوں بھائی 5 محفلیں کی ہیں اس نے، وہ تھک گیا بیچارہ. اب آپ فرما رہے نعت خواں کو نمازی بھی ہونا چاہیے. نمازی اس صورت پہ ہونا چاہیے کہ الحمدللہ میرے استاد محترم بھی مجھے یہی تربیت دیتے ہیں. جب میں استاد محترم کے پاس سے روزانہ اٹھتا ہوں کلاس لے کے کہ بیٹا فجر کی نماز پڑھ کے سونا، اللہ. جتنی بھی دیر ہو جائے، اللہ اللہ. دم نکلے تو نماز میں نکلے. اصل سامعین محترم، ایک نعت خواں ایک ملاقات کا جو اصل مقصد ہے، میں بہت آج شائستہ انداز میں کوشش کر رہا ہوں گفتگو کرنے کی، اور آج کسی بھی قسم کا کوئی تنقیدی لہجہ نہیں ہے، اور ہم یہ 6واں سیزن شروع کر رہے ہیں اور ابھی کئی سیزن اس کے اور ہونے ہیں انشاءاللہ. زندگی بخیر آپ کے سامنے پیش کریں گے. صرف ایک ہی مقصد ہے امت کا بھلا میڈیا نیٹ ورک اور فکر رضا نعت کونسل پاکستان کا، کہ مسند حسان پر موجود تمام ثناخواں مجھ سمیت نماز کے سچے عاشق ہو جائیں. بے شک. ہم نے اگر 4 محفلیں رات میں کی ہیں، 5 محفلیں کی ہیں، 2 محفل میں حاضر ہوئے ہیں، اور خدا نہ خواستہ نماز فجر ادا کیے بغیر اگر ہم سو گئے، اللہ اکبر. تو ہم اس نعت خوانی کو کس طرح پیش کریں گے خدائے لم یزل کی بارگاہ میں، یا پھر آقا کریم کی بارگاہ میں اس کو کس طرح ہم پیش کرنے کا اعزاز پائیں گے؟ نماز آقا کریم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. سبحان جب تک ہم اس کو نہیں اپنائیں گے اور نماز کے عاشق نہیں بنیں گے، نماز کے دیوانے مستانے پروانے نہیں بنیں گے، تو ہم کامل نعت خواں نہیں بن پائیں گے. اللہ اکبر. اور ایک کامل نعت خواں کو بلا شبہ ایسا ہونا چاہیے کہ جب وہ کہیں سے جا رہا ہو تو دیکھنے والے خوش بھی ہوں، اور دیکھنے والے بار بار یہ تمنا کریں کہ کاش میں بھی آقا کریم کی ثنا و توصیف کا اعزاز پا کر اسی طرح کامل انسان بن سکوں. نعت خواں کو چلتے پھرتے نعت خواں نظر آنا چاہیے. ایک کامل نعت خواں اس وقت کامل بنے گا جب وہ نماز کا عاشق صادق ہوگا. بے شک. آئیے سنتے ہیں اسی بھائی سے ایک مرتبہ پھر کہ وہ کیا کلام پیش فرما رہے ہیں، بلکہ میں گزارش یہ کروں گا کہ وہی کلام پیش فرما دیجئے کہ جو اس دیوانے نے سنا آپ سے بار بار اپنے انداز میں پیش فرمائیں، پھر انشاءاللہ آپ سے گفتگو جاری و ساری. کیا کروں کہ یاد آتی ہے سنہری جالیاں، کیا کروں کہ یاد آتی ہے سنہری
جالیاں دل میں ایک ہلچل مچاتی ہیں سنہری جالیاں دل میں ایک ہلچل مچاتی ہیں سنہری جالیاں کیا کروں کہ یاد آتی ہے سنہری جالیاں کیا کروں کہ یاد آتی ہے سنہری جالیاں دل میں ایک ہلچل مچاتی ہے سنہری جالیاں دل میں ایک ہلچل مچاتی ہے سنہری جالیاں سبحان اللہ سبحان زندگی بھر کی تھکن کو دور کر دیتی ہے وہ زندگی بھر کی تھکن کو دور کر دیتی ہے وہ پیار سے جب مسکراتی ہے سنہری جالیاں پیار سے جب مسکراتی ہے سنہری جالیاں تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آیا ہے پیار سے جب مسکراتی ہے سنہری جالیاں کیا کروں کہ یاد آتی ہے سنہری ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اے صلی علی نور شہ جنو بشر نور اے صلی علی نور شہ جنو بشر نور لب نور نظر نور جگر نور کمر نور اے صلی علی نور شہ جنو بشر نور لب نور نظر نور جگر نور کمر نور اور جس گھر میں تیرا ذکر کرے لوگ وہ گھر نور جس گھر میں تیرا ذکر کرے لوگ وہ گھر نور ناظرین محترم عبدالحسیب صدیقی قادری میرے درمیان تشریف فرما تھے ایک نعتخواں ایک ملاقات کے چھٹے سیزن کو ہم شروع کر چکے ہیں آج سیکنڈ ایپیسوڈ آپ کے سامنے پیش کرنے کا اعزاز پایا عبدالحسیب قادری کی عقیدتیں کیسی لگیں آپ کو ان کی برجستہ گفتگو ان کے تمامی افکار و خیالات ان کے جذبات جو انہوں نے ریکارڈ کرائے آپ کو یہ سب کیسا لگا یہ نشست کہاں تک آپ کو آپ کے قلوب ذہان کو منور کر سکی اپنی رائے کا اظہار ضرور فرمائیے گا کمنٹ سیکشن میں اپنے مشورے ضرور عطا فرمائیے گا کمنٹ سیکشن میں آپ اگر ہم سے ناراض ہیں یا ہماری کسی کام سے آپ خفا ہیں تو اپنی ناراضگی کا اظہار بھی فرمائیے کمنٹ سیکشن کے اندر کمنٹ سیکشن صرف آپ کا ہے آپ جس طرح بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں ضرور کیجیے گا کمنٹ سیکشن کے تمام تر معاملات کو دیکھتے ہوئے ہی ہم ایک نعتخواں ایک ملاقات کو سجاتے ہیں سنوارتے ہیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا دنیا بھر میں جہاں جہاں آپ نے دیکھا اس نشست کو آسانی ہو ممکن ہو
تو اس کو شیئر فرما دیجیے گا. شیئر کرنے سے جب تک سوشل میڈیا پر یہ نشستیں محفوظ رہیں گی آپ کے نامہ اعمال میں ثواب جاریہ منتقل کرتی رہیں گی. عبدالرسیف قاضی کے ساتھ اپنے میزبان محمد کامران صدیقی القادری کو اجازت دیجیے اس یقین، اس عزم، اس ارادے کے ساتھ کہ جلدی ملاقات ہوگی آپ سے ایک نئے مہمان کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.